السلام علیکم۔ میری آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسی مظلوم لڑکی کی دکھ بھری داستان ہے، سسرال جس کے لیے جہنم بن گیا تھا۔ کہانی سننے سے پہلے آپ میرے اردو قصہ کہانیاں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے۔ ہر لڑکی کی زندگی میں ایک دن ایسا آتا ہے جب اسے پیا گھر جانا ہوتا ہے۔ اسے سجایا سنوارا جاتا ہے، اس کے گھر والے مل کر اچھے سے اچھا انتظام کرتے ہیں کہ کوئی کمی نہ رہ جائے۔ جہیز کے معاملے میں چھوٹی سے چھوٹی چیز کا دھیان رکھا جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کی کمی سے ہماری بیٹی کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ الغرض والدین بیٹی کی خوشیوں کے لیے اپنی بساط و حیثیت کے مطابق ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ میری زندگی میں بھی وہ دن آیا جب مجھے پیا گھر جانا تھا، ایک نیا گھر بسانا تھا۔ میرے والدین نے بھی میری شادی کی بڑھ چڑھ کر تیاریاں کی، کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن وہ میری قسمت کی کمی کو دور نہیں کر سکتے تھے۔ میری شادی جس گھر میں ہو رہی تھی وہ بھرا پڑا گھرانہ تھا۔ میرے جیٹھ جیٹھانی بھی تھے اور دیور اور نندے بھی۔ میرے شوہر سے سب بڑے تھے سوائے ایک بھائی کے۔ خیر میں بہت دھوم دھام سے پیا گھر سدھاری۔ گھر میں سبھی اچھے تھے، لیکن ساس سسر کے ہوتے ہوئے بھی گھر میں جیٹھ اور نندوں کی حکمرانی تھی۔ گھر میں ہر کام جیٹھ اور نندوں کی مرضی سے ہوتا تھا، جس پر فی الحال مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ بہرحال وہ سب مجھ سے بڑے تھے اور میں ان سب کی دل سے عزت کرتی تھی۔ ویسے بھی میں بچپن سے ہی خاصی ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی، ہر بڑے کی بات ماننا اور عزت کرنا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ لیکن کبھی کبھی عجیب بھی لگتا تھا کہ شادی شدہ نندیں ہمارے مسئلوں میں ٹانگ اڑاتی تھیں، ہر بات میں اپنا فیصلہ صادر کرتی تھیں، لیکن میں یہ سوچ کر سر جھٹک دیتی تھی کہ ہلکی پھلکی نوک جھونک تو ہر گھر میں ہوتی ہے، اور پھر مجھ سے تو براہ راست کوئی بھی کچھ نہیں کہتا تھا، کیونکہ میں کسی کو شکایت کا موقع ہی نہیں دیتی تھی۔ ہر کام وقت سے پہلے کرنے کی تو میری عادت تھی، سارا دن گھر کے کاموں میں چکر گھنی بنی رہتی۔ یہ فیصلہ بھی میری نندوں کا تھا کہ گھر کا سارا کام میں ہی کروں گی، ہر ایک کی خدمت کرتی، اپنے ہونٹوں پر چپ کی مہر لگائے۔ میں اپنی زندگی میں مگن تھی، مجھے اور کیا چاہیے تھا۔ میرے شوہر مسعود ایک سیدھے سادے اور اچھے انسان تھے۔ انہوں نے کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، بلکہ میری ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ ان کا ساتھ پا کر کوئی بھی عورت فخر محسوس کر سکتی تھی، تو پھر میں کیوں نہیں؟ کیوں رب کی ناشکری بنتی؟ کیا ہوا اگر مجھے گھر کے تمام کام کرنے پڑتے تھے؟ کیا ہوا جو مجھے ہر ایک کی بات سننا پڑتی تھی؟ میں اپنے شوہر کے خاطر ہر دکھ تکلیف سہتی تھی۔ دن بھر کی تھکن کے بعد جب رات میں اپنے شوہر کا ہنستا مسکراتا چہرہ دیکھتی اور ان کی محبتیں دیکھتی تو میری دن بھر کی تھکن اتر جاتی اور میں پھر سے دوسرے دن کی صبر آزما حالات کے لیے تیار ہو جاتی۔ زندگی یوں ہی گزرتی رہی اور قدرت نے میری جھولی میں 3 پھول ڈال دیے تھے۔ سب سے بڑا ایان، پھر بیٹی ایمان، اور پھر سب سے چھوٹا اور چہیتا شایان، جو گھر بھر کی آنکھ کا تارا تھا۔ بچوں اور اپنے شوہر کے پیار میں مگن میری زندگی کی گاڑی رواں دواں تھی۔ پتہ نہیں چلا اور 12 سال کا عرصہ بیت گیا۔ اس دوران میرے پیارے ابو اور میرے ساس سسر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ساس سسر کے گزر جانے کے بعد اب میں اپنے جیٹھ جیٹھانی کو ساس سسر کا درجہ دیتی تھی۔ عزت تو ان کی پہلے بھی کرتی تھی، اب اور زیادہ احترام بڑھ گیا تھا۔ میرے جیٹھ تو مجھے بیٹی کہتے نہ تھکتے تھے، بیٹی آسیہ یہ کام کر دو، بیٹی آسیہ وہ کام کر دو، بیٹی ذرا میرے کپڑے استری کر دو، اور میں بھاگ بھاگ کر ان کے تمام کام نمٹا دیتی۔ زندگی کے سفر میں اچانک تقدیر نے پلٹا کھایا اور میری ہنستی کھیلتی زندگی دکھوں میں تبدیل ہو گئی۔ اس روز میں معمول کے کاموں میں مصروف تھی، شوہر آفس اور بچے اسکول جا چکے تھے کہ ایک فون آیا، جس کے ذریعے یہ ہولناک خبر ملی کہ میرے شوہر ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گئے تھے۔
میرے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ میرے چاروں طرف جیسے اندھیرا چھا گیا، مجھے کچھ ہوش نہ تھا اور میں غم کی شدت سے نڈھال بے ہوش ہو گئی۔ شوہر کا جنازہ کب اٹھا، کب تدفین ہوئی، مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ مجھے تو اپنا ہوش نہ تھا، بچے کس حال میں تھے میں نہیں جانتی تھی۔ رو رو کر میرے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ خدا جب غم دیتا ہے تو اسے سہنے کا حوصلہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ رفتہ رفتہ مجھے بھی صبر آ گیا۔ میں بچوں میں مگن ہو کر دوبارہ جینے لگی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ابھی میرا امتحان ختم نہیں ہوا تھا۔ ابھی میری تقدیر کے ترکش میں مجھ پر برسانے کے لیے اور بھی تیر باقی تھے۔ شوہر کے چہلم کے اگلے روز میں اداس و ملول سی اپنے کمرے میں بیٹھی سب سے چھوٹے بیٹے کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی، جو اپنے پاپا سے بہت اٹیچ تھا اور اب ہر دم ان کو یاد کرتا رہتا تھا کہ میری بڑی نند کمرے میں داخل ہوئی اور بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ کچھ دیر تو وہ خاموش بیٹھی پہلو بدلتی رہی۔ میں کن آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ وہ شاید کچھ کہنا چاہ رہی تھی لیکن ہچکچا رہی تھی۔ ان کا تذبذب دیکھ کر میں اندر ہی اندر ہول رہی تھی۔ نہ جانے وہ کیا کہنے والی ہیں، کہیں مجھے گھر سے جانے کا تو نہیں کہیں گی، یا پھر میری دوسری شادی۔ نہیں نہیں، بھلا وہ میری دوسری شادی کیوں کروانے لگی؟ میں الجھن میں خود سے سوال جواب کر رہی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری نند بول اٹھی، دراصل میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنے آئی ہوں۔ اگر تم میری بات مان لو گی تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، ورنہ پھر… وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر مجھے تکنے لگی۔ ان کی نگاہوں میں اس وقت ایسی سختی اور صفا کی تھی کہ میں پوری جان سے لرز کر رہ گئی۔ باجی، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ میں الجھتے ہوئے بولی، میں چاہتی ہوں، بلکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ… وہ ذرا رک کر مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی کہ تم دوسری شادی کر لو۔ کیا؟ باجی، آپ جانتی ہیں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، وہ لفظ چباتے ہوئے بولی، اور اب تم بھی یہ بات اچھی طرح جان لو کہ عدت کے بعد تمہیں دوسری شادی کرنی ہے۔ تمہارے پاس سوچنے کے لیے کافی وقت ہے۔ میں نے اسی لیے ابھی سے یہ بات تمہارے کان میں ڈال دی ہے تاکہ تم اس عرصے میں خوب اچھی طرح سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو۔ اور ہاں، یاد رہے، تمہارا فیصلہ شادی کے حق میں ہونا چاہیے، ورنہ… وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولی۔ ورنہ کیا باجی؟ اگر میں انکار کر دوں تو… میں سختی سے بولی۔ ان کے لہجے اور باتوں کو سن کر میرا خون کھول اٹھا تھا۔ مجھے ان لوگوں سے یہ توقع نہیں تھی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اپنی بھابھی کے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتے تھے۔ میں ان کے بھائی کی بیوہ تھی، ان کے گھر کی عزت تھی، پھر وہ ایسی بات کیوں کر رہی تھی؟ ان کے ارادے کیا تھے، یا اس میں ان کا کیا فائدہ تھا؟ میرے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں تھے۔ ورنہ تم ممتا کے سکون سے محروم کر دی جاؤ گی۔ ہم تمہیں اس گھر سے نکال کر بچے اپنے پاس رکھ لیں گے، وہ نہایت صفاقی سے بولی۔ میں اندر تک لرز کر رہ گئی۔ ان کے لہجے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنے ارادے میں بہت مضبوط تھیں۔ وہ جو کہہ رہی تھیں کر گزریں گی۔ مجھ پر لرزہ طاری ہونے لگا اور میں کپکپاتے لہجے میں بولی، باجی، آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ آپ بھی تو ایک عورت ہیں، ایک ماں ہیں۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولیں، کیا آپ اپنے بچوں کے بغیر رہ سکتی ہیں؟ میرے اس جذباتی سوال پر وہ لمحہ بھر کو سٹپٹا گئیں، پھر سنبھلتے ہوئے بولی، تم مجھے خواہ کی جذباتی باتوں میں مت الجھاؤ۔ پھر قدرے نرم انداز میں کہا، دیکھو آسیہ، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں تمہارا بھلا چاہتی ہوں، اور پھر میں تمہیں اس گھر سے دور تو نہیں بھیج رہی ہوں۔ میں تو چاہتی ہوں کہ گھر کی بات گھر میں ہی رہے۔ مطلب… میرا ماتھا ٹھنکا۔ گھر میں کون مجھ سے شادی کرے گا؟ اویس بھائی۔ انہوں نے میرے سسر جیسے جیٹھ کا نام لیا تو میرا دماغ گھوم گیا۔ باجی، آپ ہوش میں تو ہیں؟ میں اویس بھائی کو ابو سسر کی جگہ دیتی ہوں، اور وہ بھی مجھے بیٹی کہتے ہیں۔ آپ جانتی ہیں اس بات سے انہیں کتنی تکلیف ہوگی؟ زیادہ چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں، اس میں اویس بھائی کی بھی مرضی ہے، وہ بڑے آرام سے بولی اور میرے سر پر جیسے چھت گر پڑی۔ میں ہاتھ جوڑتے ہوئے گڑ گڑائی،
خدارا باجی ایسا ظلم مت کریں، یہ سب مجھ سے نہیں ہوگا۔ اگر آپ سب پر میں اور میرے بچے بوجھ ہیں تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ میں اب باقاعدہ رو رہی تھی۔ تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، تمہیں اسی گھر میں رہنا ہے اور اس فیصلے کو ہر صورت ماننا ہے، ورنہ اپنے نقصان کی ذمہ دار تم خود ہوگی، وہ وارننگ دیتی ہوئی بولی۔ میں جانتی تھی کہ اس صورتحال سے نکلنا اتنا آسان نہیں، کیونکہ انکار کی صورت میں وہ میرے بچے مجھ سے چھیننے کی بات کر رہی تھی۔ میں بہت بڑی مشکل میں تھی، مجھے فی الحال حکمت عملی سے کام لینا تھا۔ چنانچہ میں سنبھلتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے باجی، اگر آپ سب کا یہی فیصلہ ہے تو میں سوچ کر جواب دوں گی۔ میری بات سنتے ہی وہ نرم پڑ گئیں۔ میں جانتی ہوں تم بہت سمجھدار ہو، جو فیصلہ کرو گی بہتر ہوگا، تمہارے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئیں اور میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ آج حقیقت میں خود کو اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ یہ سب چکر کیا تھا۔ دراصل میرے سسر سے ملنے والے حصے کو میرے شوہر نے میرے اور بچوں کے نام کر دیا تھا۔ اب اگر میں یہ گھر چھوڑتی یا کسی اور سے شادی کرتی تو لازماً میرے سسرال والوں کو مجھے میرا حصہ دینا پڑتا، جو وہ نہیں چاہتے تھے۔ اسی دولت کے لالچ میں میرے جیٹھ، جو مجھے بیٹی کا درجہ دیتے تھے، اب مجھ سے ہی شادی کے خواہش مند تھے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تقدیر میرے ساتھ ایسا گھناؤنا مذاق کرے گی۔ یہ صورتحال میرے لیے انتہائی پریشان کن تھی، کیونکہ میرے پیچھے کسی کی سپورٹ نہیں تھی۔ میں یہ پریشانی کس کے ساتھ شیئر کرتی؟ بھائی کوئی تھا نہیں، ابو کی وفات ہو چکی تھی، ایک امی کا وجود ہی تھا جو زندگی کے تپتے صحرا میں میرے لیے شجر سایہ دار سے کم نہیں تھا۔ مگر یہ سب بتا کر میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ بیچاری پہلے ہی اپنی بیماری سے پریشان تھیں، اور ابو کے بعد تو ویسے بھی وہ آدھی رہ گئی تھیں۔ پھر میں نے اپنے رب سے لو لگا لی، کیونکہ وہی تو ہے جو ہماری رگ و جان سے بھی نزدیک ہے، وہ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے۔ اسی کے آگے میں نے اپنا مقدمہ پیش کر دیا، اور دن گزرتے گئے۔ میں ہر روز دعا کرتی کہ کاش دن طویل ہو جائیں، لیکن لگتا تھا جیسے دنوں کو پر لگ گئے ہیں، تیزی سے گزرتے ہی جاتے تھے۔ انہی دنوں میرے بڑے بیٹے کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ جب حالت زیادہ خراب ہوئی تو اسے ڈاکٹرز کو دکھایا۔ وہاں اس کے تمام ٹیسٹ ہوئے تو یہ دل دہلا دینے والا انکشاف ہوا کہ ایان کو برین ٹیومر ہے۔ گھر میں سبھی ایان کے لیے پریشان ہو گئے۔ اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا گیا۔ میں ایان کی لمبی عمر کی دعائیں مانگتی۔ وقتی طور پر میری شادی کا مسئلہ ٹل گیا تھا، لیکن ان دنوں میں بہت پریشان رہتی تھی۔ مجھے صرف اور صرف فکر تھی تو صرف ایان کی۔ آخر ڈاکٹرز کی کوششوں، سب کی دعاؤں اور رب کریم کی مہربانی سے میرا ایان صحت مند ہونے لگا۔ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی تھی۔ ایان کو نئی زندگی ملی تھی، میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میری نند نے میری شادی کی بات چھیڑ کر میری خوشیوں کو تہس نہس کر ڈالا۔ پھر تم نے کیا سوچا آسیہ؟ ایک روز وہ اچانک بولی۔ کس بارے میں باجی؟ میں نے چونک کر کہا۔ اب اتنی انجان نہ بنو، اس بارے میں تم سے پہلے بات ہو چکی ہے، تم نے سوچنے کا وقت مانگا تھا، وہ تڑق کر بولی۔ میں حیران پریشان ان کی شکل تکنے لگی۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ خطرہ ٹل گیا ہے، مگر وہ تو میرے سامنے منہ پھاڑے کھڑا تھا۔ مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ کیا کہوں، بس اتنا ہی کہہ پائی، باجی کچھ خیال کریں، ایان ابھی ہاسپٹل میں ہے، گھر میں سب پریشان ہیں اور آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ میں تمہیں صرف اطلاع دے رہی تھی کہ ایان کے ڈسچارج ہوتے ہی ہم تمہارا نکاح اویس بھائی سے کر دیں گے۔ یوں بھی بھابھی کے انتقال کے بعد سے بھائی خود کو بہت اکیلا محسوس کرنے لگے ہیں، اور میں اپنے بھائی کے خاطر کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں، تم سمجھ رہی ہو نا؟ انہوں نے ہونٹ سکوڑتے ہوئے کہا۔ جی باجی، میں فقط اتنا ہی کہہ پائی، کیونکہ ان کے تیور اچھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ اگر میں ذرا بھی چوں چاں کرتی تو کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ ابھی میرا نکاح پڑھوا دیتی، اسی لیے میں نے خاموشی میں ہی عافیت جانی، جبکہ میری خاموشی کو وہ میری رضامندی سمجھی، اسی لیے پھر کچھ نہیں بولی۔ مزید 2 دن گزر گئے۔ میں ہاسپٹل میں ہی تھی، لیکن ہر دم سوچ کی سولی پر ہی لٹکی رہی تھی۔
عقل معاف ہو چکی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ گھر جانے کے دن قریب آ رہے تھے اور میرا دل حلق میں آ رہا تھا۔ میں اویس بھائی سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی اور بچے بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی، خاص طور پر شایان کو، کیونکہ وہ ابھی بہت چھوٹا تھا، اسے میری ضرورت تھی۔ آخر بہت سوچ بچار کے بعد میں نے ایک فیصلہ کیا اور فوراً اس پر عمل بھی کر ڈالا، کیونکہ میرے پاس وقت نہیں تھا۔ اب میرا فیصلہ صحیح تھا یا غلط یہ میں نہیں جانتی تھی، بس مجھے یہی بہتر لگا تھا۔ دن میں جب میری نند ہاسپٹل آئی تو میں نے اس پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں کیا کرنے والی ہوں۔ میں نارمل انداز میں ان سے ملی، ان سے باتیں کی اور پھر پروگرام کے مطابق بولی، باجی کیا آپ 2 گھنٹے مزید یہاں رک سکتی ہیں؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، کوئی کام ہے کیا؟ وہ دراصل میں گھر جا کر نہانے کا سوچ رہی تھی، ذرا فریش ہو جاتی اور شایان کو نہلا دیتی۔ ٹھیک ہے چلی جاؤ لیکن جلدی آنا، میری نند نے تاکید کی۔ اجازت ملنے کی دیر تھی، مجھے جیسے آزادی کا پروانہ مل گیا۔ میں نے سوتے ہوئے ایان کے ماتھے پر طویل محبت بھرا بوسہ دیا کہ میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ شایان کو گود میں اٹھایا اور ہاسپٹل سے نکلتی چلی گئی۔ باہر آ کر ایک رکشہ روکا اور اپنی امی کے گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ جی ہاں، میں اپنی امی کے پاس جا رہی تھی، ہمیشہ کے لیے۔ میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ تمام راستے میری آنکھوں سے اشک بہتے رہے۔ میں اپنے 2 جگر گوشوں کو چھوڑ آئی تھی۔ اس دنیا کی سفاکی نے میرے بچے مجھ سے جدا کر دیے تھے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ گھر کے دروازے پر اتر کر کتنی دیر سوچتی رہی کہ امی سے کیا کہوں گی۔ پھر کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ گیٹ امی نے ہی کھولا۔ میری اجڑی اور روئی روئی شکل دیکھ کر وہ پریشان ہو گئیں اور مجھے اندر لے گئیں۔ خیریت بیٹا، ایسے اچانک کیسے آنا ہوا؟ ایان کیسا ہے اب اور ایمان کہاں ہے؟ انہوں نے سوالوں کی بوچھار کر دی۔ مجھ سے کچھ جواب نہ بن پڑا اور میں ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ امی مزید پریشان ہو گئیں۔ بیٹی کچھ بتا تو صحیح، ایسے رو رو کر ہلکان ہو رہی ہے اور مجھے بھی رلا رہی ہے۔ پھر میں آہوں اور سسکیوں کے درمیان تمام رودات کہتی چلی گئی۔ امی ششت رہ گئیں۔ بیٹی اتنی بڑی بات تو مجھ سے بھی چھپا گئی، اکیلی سہتی رہی۔ ارے بچوں کا ہاتھ تھام کر چلی آتی، میرے لیے تو اور بچے بوجھ نہیں ہیں۔ امی یہ کہتے کہتے رو پڑی۔ نہیں امی، یہ اتنا آسان نہیں تھا، مجھ پر گھر سے باہر نکلنے پر پابندی تھی۔ اگر آج نہیں آتی تو پھر آنا ممکن نہیں تھا، اسی لیے میں نے اپنی ممتا کی قربانی دی ہے اور میں اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی ہوں۔ اب میں وہاں کبھی نہیں جاؤں گی۔ میں نے امی کی گود میں سر رکھ لیا اور آنکھیں موند لیں۔ ممکن ہے آپ کو میرا فیصلہ ٹھیک نہ لگے، لیکن ان حالات میں مجھے یہی ٹھیک لگا۔ امی کے گھر میں رہتے ہوئے مجھے 1 سال ہو گیا ہے۔ اس عرصے میں نے انصاف کے لیے ہر در کھٹکھٹایا، لیکن کہیں سے انصاف نہ ملا۔ میرے سسرال والے بڑے اثر و رسوخ والے ہیں، ان کے پاس دولت کی طاقت بھی ہے۔ بھلا میں غریب اور بے سہارا عورت، ان کا کیا بگاڑ لوں گی؟ میری ممتا اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہی ہے، لیکن مجبور ہوں، کچھ نہیں کر سکتی سوائے دعا کے۔ مجھے امید ہے کہ ایک دن میری دعائیں رنگ لائیں گی اور مجھے انصاف ملے گا، مجھے میرے بچے ملیں گے انشاءاللہ۔